نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 121 ہے، اور 120 میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی اور عہد شکنی کرنے پر بنو قریظہ کا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا، اور انہوں نے سخت ترین فیصلہ فرمایا۔ لہٰذا ان سے تلواریں لے لی گئی، 1500 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈھالیں۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ ان کو رسیوں سے باندھ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگی مجرم تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل کروانے اور کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے کہ اتنی بڑی تعداد کو اللہ کے رسول نے کیسے قتل کروایا۔ 600 سے لے کر 700 کے درمیان یہ افراد تھے جن کو بنو قریظہ بدعہدی والے معاملے میں مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھود کر ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر قتل کیا گیا، اور انہی خندقوں کو اندر ڈال کر ان پر مٹی ہموار کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جنگی مجرموں کے ساتھ ساتھ کفار کے بہت بڑے معاون ثابت ہوئے تھے۔ یہ جو 1500 تلواریں اور ابھی میں نے چیزیں گنی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے عہد شکنی کے بعد ان لشکروں کو مہیا کی اور مہیا کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ یہ تو اور بات ہے کہ پھر یہ وہاں پہنچا نہیں سکے، اور یہ خود بخود ایک تدبیر کے ذریعے سے ایسے پھنس گئے کہ پھر یہ جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ ان سے مسلمانوں نے بطور مال غنیمت کے چھین لیا۔ لہٰذا ان کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا اور سب کو وہاں مارا گیا۔ ان کے سردار جو تھے وہ کعب بن اسد قرظی، ان کو مارا گیا۔ اور آپ نے سنا کہ ان سے معاہدہ توڑوانے کے لیے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ حیی ابن اخطب بھی آیا تھا، اور اس نے کعب بن اسد قرظی کو مجبور کیا تھا کہ مسلمانوں سے عہد توڑیں، اور کعب کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو یہ بھی محاصرے کے اندر موجود تھے، اور بہترین جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ جب ان کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنا جوڑا خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا تاکہ یہ جوڑا کوئی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو نہ دے سکے۔ پھر ان کو بھی گردن خندق کے کنارے بٹھایا گیا اور ان کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ اور یہ لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ دیکھو لوگوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے، اور جو بنی اسرائیل پر اللہ نے لکھ دیا تھا اور وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اگر ہمارے اوپر یہ آ گیا ہے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ بدبخت اگر اس وقت بھی کہتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا، لیکن اس وقت بھی قتل کے لیے تیار تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہدایت قسمت میں نہیں۔ اس غزوے میں ایک عورت بھی قتل کی گئی، کیونکہ اس عورت نے قتل کیا تھا خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان پر چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کے قصاص میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اصولوں کے مطابق اعلان فرمایا کہ ان میں سے جو بالغ نہیں ہیں ان کو نہ قتل کیا جائے، اور اس کے لیے یہ طریقہ کار دیکھا گیا کہ ان کے ناف کے قریب بال دیکھے جائیں، اگر بال آئے ہیں تو یہ بالغ ہیں، نہیں ہیں تو یہ نابالغ ہیں۔ جب دیکھا گیا تو اس میں ایک آدمی حضرت عطیہ قرظی تھے،
تو یہ بچے شمار کیے گئے اور ان کو چھوڑا گیا، اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے اور سب بہت اچھے صحابی بنے۔ اور اس کے علاوہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن باطا، جن کا حضرت ثابت پر ماقبل زندگی میں، مکی زندگی میں کوئی احسان تھا، اس احسان کے بدلے آپ نے سفارش کی، ان کو چھوڑا گیا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ قوم کے سردار اور قوم کے لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت ثابت سے اسی کا واسطہ دیا کہ جو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، تم میرے ساتھ یہ احسان کرو کہ مجھے اپنی قوم کے ساتھ ملا دو، میں زندان نہیں رہنا چاہتا۔ لہٰذا ان کو امن دیا گیا تھا، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ البتہ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کو جو ہے نا زندہ رکھا گیا، اور بعد میں یہ صحابی بنے، اور الحمدللہ اب جنت کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ جنت کے باغوں کے اور جو ہے نا مکانات کے یہ مالک بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سموال قرظی بنو نجار کی ایک خاتون تھی، ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال قرظی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ رفاعہ کو بھی ہبہ کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور بعد میں ان کا اسلام بہت اچھا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا چند اور لوگ تھے جنہوں نے محاصرے کے دوران ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اسی رات عمر نامی ایک اور شخص جو بنو قریظہ کی بدعہدی میں شریک نہیں تھا، وہ بھی باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بارے میں مورخین اور اہل سیر کو معلوم نہیں ہو سکا کہ پھر یہ کہاں گیا اور کیسے جو ہے نا اس کی زندگی رہی۔ ان مالوں کو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا، شاہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک اس کا اپنا حصہ، 2 گھوڑے کے حصے، اور جو پیدل اس جنگ میں شریک تھا اس کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج دیا گیا، اور ان کے عوض جنگ کے لیے گھوڑے وغیرہ خرید لیے گئے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر بن خنافہ کو منتخب کیا، اور یہ ایک قول کے مطابق وفات تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، لیکن بعض نے کہا کہ ان کو سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول نے آزاد کیا، ان کے ساتھ شادی کی، اور پھر حجۃ الوداع سے جب آپ تشریف لائے واپس تو ان کا انتقال ہو گیا، اور جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور آپ نے سن چکا کہ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا، اور فیصلے سے پہلے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میں ان کا انجام دیکھوں تو پھر میں چلا جاؤں دنیا سے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے ان کا انجام دیکھا، اور اسی زخم سے جو وہاں لگا تھا احزاب میں، وہ اسی زخم سے خون کے فوارے ٹوٹ پڑے، اور پھر ان کا اسی زخم سے انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ اٹھایا تو منافقین نے طنز کیا کہ کتنا ہلکا جنازہ ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی موت سے تو رحمان کا عرش ہل گیا ہے، اور جنازہ ہلکا نہیں بلکہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے۔ اور اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے یہی خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور ایک اور صحابی عکاشہ کے بھائی رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو سنان بن محسن بھی محاصرے کے دوران وفات پا گئے تھے۔ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا تھا، تو 6 رات مسلسل ستون کے ساتھ رہے مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بیوی ہر نماز کے لیے کھول دیتی تھی۔ اس کے بعد توبہ قبول ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ اٹھا کر خوشخبری دینے گئی، اور لوگ لپک گئے کہ ہم کھولیں گے، لیکن جناب جو ہے نا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول ہی کھولیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو آپ نے انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، اور 25 روز تک محاصرہ جاری رہا،
اور اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق بہت ساری آیات نازل فرمائی، اور دونوں پر تبصرہ کرتے ہوئے مومنین سے منافقین کو الگ کر دیا، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ منافقین، کفار اور یہود کے دلوں پر بٹھا دیا۔ یہ بنو قریظہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم جو ہے نا وہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد کچھ سرایا اور کچھ اہم مہمات تھے اس پر بات کریں گے۔ اور آج انتہائی افسوسناک واقعہ جو بٹگرام کے علاقے آلائی میں ہوا، پاشتو کے علاقے میں جو لفٹ وہاں پر جو ہے نا چیئر لفٹ وہاں پر پھنس چکی ہے اور اس میں قیمتی جانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعافیت ان کو جو ہے نا گھروں کو واپس پہنچائے اور اس آپریشن میں شریک ہونے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔